بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم و مکرم ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف روانگی کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اسلامی لشکر کا مکے میں داخلے کا تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ کو۔ عزیز دوستو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر الظہران سے روانہ ہو کر ذی طویٰ پہنچے۔ اس دوران میں اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، جہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طویٰ میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے اس کے انجام تک پہنچا دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بائیں پہلو پر تھے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قداء سے داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پیادے پر مقرر تھے، یعنی اس فوج پر مقرر تھے جو پیدل سفر کر رہی تھی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اتریں۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چل پڑے۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے سلا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی کرز بن جعفر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی مڈ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس، جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا کہ دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا، اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا اور کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہمہمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات مجھے نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونجتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قبہ نصب کیا۔ پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ محترم و مکرم ناظرین، قریش سے کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رمضان کو فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی شہادت دے کر مسلمان ہو جائے اسے امان ہے، جو صحن کعبہ میں پناہ لے اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکنہ تدابیر اختیار فرمائیں کہ معاملات بغیر جنگ کے طے ہو جائیں اور خون ریزی نہ ہو۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ہیبت سرداران قریش کے دلوں پر بیٹھ جائے اور وہ اہل مکہ کو سمجھائیں کہ خون خرابے کے بغیر ہتھیار ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ کفار کے ایک گروہ نے، جس میں سفیان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی فوج پر تیر برسائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے 24 آدمی اور حذیل کے 4 آدمی قتل ہوئے، اور مسلمانوں میں سے 3 حضرات یعنی حضرت کرز بن جابر فہری، حضرت جیش بن اشعرہ اور حضرت سلمہ بن اللیلہ نے شہادت پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر حملہ کیا۔ یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اشرار کے بھاگ جانے کے بعد مسلمان خاموشی کے ساتھ مکہ کی آبادی میں سے گزرنے لگے۔ مشرک عورتیں بال کھولے راستوں پر کھڑی مجاہدوں کے گھوڑوں کے منہ پر اپنی اوڑھنیاں مارنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو بے اختیار مسکرا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حسان نے کیا کہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب ہمارے گھوڑے دوڑتے چلے آتے ہوں گے اور عورتیں ان کو اوڑھنیوں سے مار رہی ہوں گی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و بیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں
مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ میں چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بت کو ٹھوکر لگاتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والی شے ہے۔ تمام مکہ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے گونج رہا تھا، بتوں کے پیٹ کی طرف اشارہ ہوتا تو اوندھے منہ گرتے اور منہ کی طرف چھڑی ہوتی تو پیٹھ کے بل جا گرتے۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اشارہ کی بجائے بتوں کی آنکھوں میں چھڑی ڈال کر گھماتے۔ سب سے بڑا بت ہبل کعبہ کے سامنے تھا، اسے توڑا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اسی پر تم ناز کر کے احد کے دن احلو ہبل یعنی ہبل اعلیٰ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ کہہ کر اب میری سرزنش نہ کرو۔ اصاف نامی بت کوہ صفا پر نصب تھا اور نائلہ کوہ مروہ پر، ان دونوں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر دوگانہ طواف ادا فرمایا، پھر مسجد حرام کے ایک کنارے پر تشریف فرما ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارہ فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ سے کہو کہ کلید کعبہ یعنی کعبہ کی چابی ان کی والدہ سلامہ بنت سعد کے پاس تھی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اگر کلید کعبہ نہ ملی تو تلوار کمر کے آر پار ہو جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ چابی لے کر حاضر ہوئے اور کعبہ کا دروازہ کھولا۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حجاج کو زمزم سے پانی پلانے کی خدمت میرے پاس ہے، اس لیے کلید کعبہ مجھے عطا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ آج ایفا عہد کا دن ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو طلب فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اے عثمان، یہ چابی قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا سوائے ظالم کے، اور یہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک مجھے وہ دن یاد ہے، چنانچہ یہ چابی تا عمر ان کے پاس رہی۔ وہ لا ولد تھے، اس لیے بوقت وفات اپنے بھائی کے سپرد کی جن کا نام شیبہ تھا، اور یہ خاندان بنو شیبہ کہلاتا تھا۔ آج تک یہ چابی ان کی اولاد کے ہی پاس ہے۔ کعبہ کے اندر بھی بت تھے، دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بنی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کفار کو غارت کرے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ ان دونوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو انہیں دھونے کا حکم دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاہے زمزم سے پانی منگوا کر خود اپنے دستے مبارک سے انہیں دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دربانی کرنے لگے۔ کعبہ کے اندر لکڑی کا کبوتر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی توڑ دیا، پھر کعبہ کے کونوں میں تکبیر کہی، دعا مانگی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ بوقت نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی جانب 2 ستون، بائیں جانب 1 اور پیچھے 3 ستون تھے۔ دروازہ پشت مبارک پر تھا، سامنے کی دیوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر رہے اور پھر باہر تشریف لائے، یہاں بھی نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ کعبہ سے باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس گئے اور اسے بوسہ دیا۔ بڑی دیر تک بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑے رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے لوگوں کو قریب آنے سے روکے رکھا تھا۔